لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال علی علیہ الصلاۃ والسلام فی المسجد الکوفہ بعد الضربہ فزت برب الکعبہ۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ چونکہ سب لوگ خاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ امام حسن امام حسین کے سر پر خاک ہے، اگر ہمارے لباسوں کے اوپر خاک آ جائے تو عزیزو اس میں ممانعت نہیں بلکہ یہ شرف ہونا چاہیے کہ ہم علی کے نام پر خاک پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور عزیزو جو علی کے نام پر آج دنیا میں اپنے لباس کو خاک آلود کر رہا ہے نا، انشاءاللہ علی قبر میں تمہارے کفن کو خاک آلود نہیں ہونے دے گا۔ میں نے یہیں سے تقریر کا آغاز کر دیا۔ ذکر اس ذات کا ہے کہ چلچلاتی دھوپ میں جس کا نام صاحبہ بن جائے اسے علی کہتے ہیں، قبر میں جس کا عشق مرنے نہ دے اسے علی کہتے ہیں، جس کی نالین حکومتوں سے قیمتی ہو اسے علی کہتے ہیں، جس کی انگوٹھی سے سلیمان حکومت کرے اسے علی کہتے ہیں، جو انگوٹھی سے سلیمان حکومت کر رہے ہیں اسے زکوٰۃ میں دے دے جو اسے علی کہتے ہیں۔ کون علی ہے کہ حلال مشکلات، مولائے کائنات، مولائے غدیر، مولائے کائنات، کون و مکا کا مالک، ید اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، دہلیز پر ستارہ بلانے والا، ٹھوکر سے مردے کو جلانے والا، ہم جیسے فقیروں کو دریائے عطا دینے والا، ہم جیسے کنگالوں کی 7 نسلوں کو بنا دینے والا۔ عزیزو دیکھیے یہ ایام صرف غم کے ایام تھے، اس میں صرف غم بیان ہونا تھا چونکہ ماتم ہونا ہے۔ مجھے بھی یہی معلوم تھا کہ مخصوص مجلس ہے ماتم کی، لیکن بھائی نے محمدی بھائی نے بتایا کہ نہیں کچھ دیر فضائل بھی۔ اور عزیزو آج ان 3 دنوں کے اندر یوم علی میں اگر ہم غم نہیں منائیں گے تو اذان محترم کیا کریں؟ اس لیے کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی رسالت کے بعد اس دنیا سے جا رہی ہے، لیکن عالم یہ ہے کہ آج کے دن علی جو ہے وہ بستر کے اوپر کبھی غش کے عالم میں ہیں، کبھی ہوش میں آتے ہیں، کبھی غش کے عالم میں ہیں۔ تو عزیزو فضائل پڑھنے کا موقع نہیں ہے، لیکن بہرحال حکم ہوا ہے، لہٰذا چند منٹ چند لمحہ 20 سے 25 منٹ کی تقریر ہے، انشاءاللہ 26واں منٹ میں آپ کے سامنے نہیں لوں گا، اتنی ہی دیر کے اندر جو ہے وہ تقریر کو ختم کر دوں گا کہ عزیزو جس کا نام چلچلاتی دھوپ میں صاحبہ بن جائے اسے علی کہتے ہیں، جو قبر میں انسان کو مرنے نہ دے اسے علی کہتے ہیں، جس کی نالین حکومتوں سے قیمتی ہو اسے علی کہتے ہیں، جس کی انگوٹھی سے سلیمان حکومت کرے اسے علی کہتے ہیں۔ بھئی سلیمان کی حکومت کتنی بڑی تھی، سلیمان کی سلطنت کتنی بڑی تھی کہ ہوا پر حکومت سلیمان کی ہے، فضا پر حکومت سلیمان کی ہے، چرند پر حکومت سلیمان کی ہے، پرند پر حکومت سلیمان کی ہے، دریاؤں پہ حکومت سلیمان کی ہے، اشجار پہ حکومت سلیمان کی ہے، ابحار پہ حکومت سلیمان کی ہے، ذرات پہ حکومت سلیمان کی ہے، چرند پہ حکومت سلیمان کی ہے، پرند پہ حکومت سلیمان کی ہے۔ اللہ اکبر! بھئی کتنی بڑی سلطنت ہے حضرت سلیمان کی کہ جسے احسان نہیں کیا جا سکتا، جسے ہم محیط نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی سلطنت جو کرے سلیمان، ایک انگوٹھی کی
بنیاد پر وہ انگوٹھی کس کی ہے؟ کہ وہ انگوٹھی تھی علی کی، اور علی نے وہ انگوٹھی کی کیا ہے؟ کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دی۔ زکوٰۃ مال کا کون سا حصہ ہے؟ کہ زکوٰۃ مال کا 20واں حصہ ہے، مال کا 20واں حصہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اما یہ دنیا کتنی نادان ہے جو یہ کہتی ہے کہ اگر خلافت علی کا حق تھا تو علی نے خلافت مانگی کیوں نہیں؟ عزیزو، جس کی زکوٰۃ سلیمان کی حکومت ہو وہ اتنی سی حکومت لے کے کرتا کیا؟ جزاک اللہ، سارے مل کر بولو دونوں ہاتھ بلند کر کے کہ جو بے صبا ہے، کہ جو بے صدا ہے وہ صحرا ضرور بولے گا، کبھی نہ بولنے والا ضرور بولے گا۔ میں پڑھتا نہیں ہوں شعر، آپ کو معلوم ہے اشرے کے اشرے گزر گئے، لیکن بہرحال تھوڑی سی دیر کے لیے کہ جو بے صدا ہے وہ صحرا ضرور بولے گا۔ شاید ادھر والوں کے ہاتھ اٹھے نہیں، میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن بہرحال کہ جی صاحب کہ جو بے صدا ہے وہ صحرا ضرور بولے گا، کبھی نہ بولنے والا ضرور بولے گا، کبھی نہ بولنے والا ضرور بولے گا۔ جو بے صدا ہے وہ صحرا ضرور بولے گا، کبھی نہ بولنے والا ضرور بولے گا۔ تو زبان میسا میں تمار کی قسم لے لو، علی کے عشق میں گونگا ضرور بولے گا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، گفتگو پہنچ رہی ہے تو پھر آمادہ ہو جائیے عزیزو، اگر علی کو سننے کے لیے اور علی کو رونے کے لیے آئے ہو۔ عزیزو، آج ایسے مقام پر بیٹھے ہوئے ہو، ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہو کہ میرے پاس الفاظ نہیں، میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال اسے احساس کہا جاتا ہے۔ احساسوں کو لفظوں کے اندر ڈھالا نہیں جا سکتا ہے۔ عزیزو، قبریں ہیں اور آپ یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شہر خموشہ ہے اور ایک یہ شہر ہے۔ عزیزو، صرف ایک دیوار کا غالباً فاصلہ ہے، وہاں پہ دیکھیں اور یہاں پہ کیا، وہ بول نہیں سکتے ہیں لیکن آپ جو ہیں وہ بول سکتے ہیں۔ تو عزیزو بولیے گا، اور عزیزو اگر بولنا ہی ہے تو علی کے حق میں کیوں نہ بولو؟ اگر بولنا ہی ہے تو علی کے حق میں بولو نا، کہ عزیزو کون علی؟ قید اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، مولا کائنات، جناب امیر، مولا غدیر، دہلیز پہ ستارہ بلانے والا، ٹھوکر سے مردے کو جلانے والا، ہم جیسے کنگالوں کو دریائے عطا دینے والا، جس پر نظر کرم کر دے پھر کسی کے سامنے اس کا ہاتھ پھیلتا نہیں ہے۔ جہاں یہ ایسا در ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تھوڑا سا آگے لے میرے پیٹ نہ ہو جائے ادھر، بس معاف کیجیے گا کیونکہ کیسان محترم، دنیا علی چاہتی ہے، دنیا کہ صاحب علی علی نہ ہو، آج سے نہیں 400 سال کی حکومت ہے، علی علی کر رہے ہو تم شاد و آباد رہو۔ اور عزیزو جو علی علی کرتا ہے وہ یہاں بھی آباد ہے، وہاں بھی آباد ہے۔ یہ یاد رکھنا، اس لیے کہ علی کا قبضہ یہاں بھی ہے، علی کا قبضہ وہاں پہ بھی ہے، علی کا سکہ یہاں پہ بھی ہے، علی کا سکہ وہاں پر بھی ہے۔ عزیزو دنیا نے بڑی کوشش کر لی کہ علی علی نہ ہو، 400 سال کی حکومتیں صرف اس بات کے اوپر لگی رہی کہ علی کو بند کر دیا جائے، علی کی صدا کو دبا دیا جائے، علی کی آواز کو خاموش کر دیا جائے۔ لیکن وہ لوگ مر گئے، اپنی قبروں میں چلے گئے، لاشیں سڑ کے ختم ہو گئی، گل گئی، لیکن قسم خدا کی 1400 سال سے میرا علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے، علی قیامت تک علی رہے گا۔ عزیزو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر علی علی میرا وعدہ یا آپ کا وعدہ ہوتا تو ختم ہو جاتا، لیکن یہ وعدہ تو اللہ کا ہے نا۔ شاید میرا جملہ صورت میں نہیں پہنچا بھائی، میرا اور آپ کا وعدہ ہوتا تو شاید ختم ہو جاتا، لیکن یہ وعدہ تو خدا کا وعدہ ہے نا۔ اور عزیزو جو وعدہ کر لیتا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ جو وعدہ کر لیتا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ بھائی علی نے ساری زندگی کیا کیا؟ علی نے ساری زندگی یہی تو کیا، جتنی جنگیں لڑی ہیں، جتنی جنگیں
کی ہیں، ساری جنگیں کس کی دشمنی میں تھی؟ علی کی اپنی پرسنل ذاتی کوئی لڑائی تھی، علی کی ذاتی اور پرسنل کوئی لڑائی نہیں تھی۔ جتنی جنگیں لڑی ہیں ساری کے ساری علی نے اللہ کے خاطر لڑی ہیں۔ جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ ذات سلاسل ہو، جنگ حنین ہو، جنگ خیبر ہو، جنگ خندق ہو، جتنی بھی جنگیں ہیں ساری جنگیں کس لیے لڑی ہیں؟ کہ اللہ کے لیے۔ کس کے دشمن تھے؟ اللہ کے دشمن تھے۔ تو عزیزو علی نے ساری زندگی کس کے لیے صرف کر دی؟ کہ اللہ کے لیے۔ یعنی علی ساری زندگی یہ چاہتا رہا اللہ اللہ ہوتا رہے، اللہ اللہ ہوتا رہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، علی ساری زندگی یہ چاہتا رہا اللہ اللہ ہوتا رہے، اللہ اللہ ہوتا رہے، اللہ اللہ ہوتا رہے۔ تو اب اللہ پر بھی تو فرض ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ علی نے سب کچھ وقف کر دیا اللہ کے لیے، تو اب اللہ پر بھی ضروری ہے کہ قیامت تک جس گوشے سے بھی آواز اٹھے بس ایک ہی صدا اٹھے، علی 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 علی۔ بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزو اللہ پر بھی تو فرض ہے کہ وہ بھی قیامت تک علی علی کرواتا رہے۔ اور عزیزو یاد رکھیے گا، جس نے علی علی کیا، ڈاکٹر صاحب، اللہ نے کسی کو امام بنا دیا، کسی کو پیر بنا دیا، کسی کو ولی بنا دیا، کسی کو قلندر بنا دیا، کسی کو امام بنا دیا، کسی کو قائد بنا دیا، کسی کو جو ہے وہ پیر بنا دیا۔ جس نے بھی علی علی کیا ہے، قسم خدا کی کچھ نہ کچھ نصیب ہوا ہے۔ کسی کو سلطان بنا دیا، کسی کو امام بنا دیا، کسی کو قلندر بنا دیا، کسی کو ولی بنا دیا، کسی کو پیر بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ نظام الدین اولیاء بہت بڑا نام ہے ولی، لقب ہے اولیاء۔ اللہ اکبر۔ آگے پوچھا کسی نے، کہ لگے کہ سرکار یہ بتائیے کہ آپ کی ولایت میں اور علی کی ولایت میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے ولایت میں؟ کہ لگے بتا آیا کہاں سے؟ کہ لگے فلاں جگہ سے۔ وہ فوراً سمجھ گئے، کہ لگے تبھی ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اذان محترم کا تبھی ایسی باتیں کر رہا ہے۔ عزیزو اسے ولی کہا جاتا ہے۔ آپ کے چہرے الحمدللہ کھل گئے، مسکرا اٹھے، کہے سے؟ کہ لگے علی کے نام سے۔ اور عزیزو یہ نام بتا رہا ہے کہ جو رگوں میں لہو دوڑ رہا ہے وہ پاک ہے، شکم میں جو غذا ہے وہ پاک ہے۔ اس لیے کہ جب شکم پاک ہو، لہو پاک ہو، تب زبان سے علی ادا ہوتا ہے۔ ہاں کہ اذان محترم کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے بتا تو کھاتا کیا ہے؟ کہنے لگے میں گندم کھاتا ہوں، گیہوں۔ کہنے لگے تیرا بادشاہ کیا کھاتا ہے؟ کہنے لگے وہ بھی گیہوں کھاتا ہے۔ کہنے لگے دونوں کے کھانے میں فرق کیا ہے؟ کہنے لگے ہم دونوں کے کھانے میں فرق یہ ہے کہ میں جو کھاتا ہوں اس کا صدقہ کھاتا ہوں، اور وہ جو کھاتا ہے وہ اپنا کھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا جا کے خدا کے لیے بیدار ہو جائے۔ میں فضائل پڑھنے نہیں آیا ہوں، بہرحال میں تو ابھی شامی میں نے پوچھا محمدی بھائی سے، ہمارے بھائی جان سے، کہ تو انہوں نے کہا نہیں تھوڑے فضائل پڑھیے گا، اس لیے تھوڑی بس باتیں ختم کر دیے میں نے۔ اور عزیزو میں چاہوں گا کہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ مصائب پڑھوں، اور یہاں سے جو ہے وہ ذرہ ذرہ اس قبرستان کا علی پر رو کے جائے، اس لیے کہ رونے کی رات ہے، گریے کی رات ہے۔ اگر مصائب نہیں پڑھوں گا تو میں سمجھتا ہوں حق ادا نہیں ہوا۔ اس لیے کہ جو آج آئے ہیں ہستیاں، جتنی ہستیاں آئی ہیں وہ فضائل سننے نہیں آئی ہماری، بلکہ وہ آج مصائب سننے کے لیے آئی ہیں۔ میں نے ابھی ایک جملہ کہا، بہرحال بزرگوں سے معافی معذرت، میرے نوجوان بھائیوں سے میرا خطاب تھا کہ آپ جو ہے وہ لباس اس خاک میں آلود کر رہے ہیں، ہاں عزیزو، لیکن آج جو ہے وہ حسنین کے سر پہ وہ خاک پڑی ہوئی ہے۔ ہاں عزیزو، اتنا جس کو کہیے کہ قیامت خیز ایام چل رہے ہیں، جسے ایام علی کہا جاتا ہے۔ بس عزیزو آخری بات ہے کہ عزیزو کہنے لگے کہ وہ بادشاہ اپنا کھاتا ہے، اور کہنے لگے تو، کہنے لگے میں، اور اس میں فرق یہ ہے کہ وہ اپنا کھاتا ہے، میں اس کا صدقہ کھاتا ہوں۔ وہ پلٹ کر نظام الدین اولیاء نے کہا یہی فرق ہے ہماری ولایت میں اور علی کی ولایت میں، کہ ہماری ولایت علی کی ولایت کا صدقہ ہے، علی کی ولایت اپنی ولایت ہے، ہماری ولایت علی کے صدقے میں ہے۔ تو عزیزو جس نے علی علی کیا ہے، میرا مولا کہہ گیا فزت برب الکعبہ۔ بچے کو ترجمہ یاد ہے، اگر صورت میں ترجمہ یاد نہیں ہوا اس جملے کا تو میں سمجھوں گا کہ شاید یہاں مجلسی مجمع نہیں ہے۔ کیا کہا تھا میرے مولا نے؟ فزتو برب الکعبہ۔ کیا مطلب؟ کہ خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم علی۔ بولیے الحمدللہ، صورت کا مجمع ہے، بڑے بڑے ذاکرین آتے رہتے ہیں آپ کے درمیان، یہ آپ کو شرف حاصل ہے، جو عام جگہ پہ نصیب نہیں ہوتے ذاکرین وہ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں۔ کیا لگے کہ فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی، علی
بس عزیزو آخری جملہ سن لیجئے، تقریر کا مایہ ناز جملہ ہے، اور یہیں سے بہت بڑا پیغام بھی دے کر جا رہا ہوں، تاکہ یہ نہ کہیں کہ صرف فضائل پڑھ گئے، تبلیغ کا کوئی گوشہ نہیں دیا۔ ایک تبلیغ کا گوشہ بھی دے کے جا رہا ہوں کہ عزیزو فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ بھئی ہم کامیابی کسے سمجھتے ہیں؟ ہماری کامیابی یہ ہے پیسہ مل جائے، ہم کامیاب ہو گئے، گاڑی مل گئی ہم کامیاب ہو گئے، 4 ویلر مل گئی ہم کامیاب ہو گئے، 5 بیٹے ہو گئے ہم کامیاب ہو گئے، بڑی سی زمین خرید لی ہم کامیاب ہو گئے، کہیں کا بہت بڑا عہدیدار ہو گئے ہم کامیاب ہو گئے، کوئی کرسی مل گئی ہم کامیاب ہو گئے، کہیں پر MLA MP بن گئے ہم کامیاب ہو گئے، دنیا میں اتنا بڑا محل بنا لیا ہم کامیاب ہو گئے۔ ہماری کامیابی اور علی کی کامیابی میں بہت بڑا فرق ہے، ہماری سوچ اور علی کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم اشیاء دنیا کو حاصل کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، بچہ کامیاب ہو گیا، بیٹا کامیاب ہو گیا، بھانجا کامیاب ہو گیا، داماد کامیاب ہو گیا، لیکن ضربت لگنے کے بعد علی نے بتایا کہ دیکھو اصل کامیابی یہ نہیں ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ خدا کے گھر سے آؤ، خدا کے گھر سے جاؤ، خدا سے ملحق ہو جاؤ، اسی کو اصل کامیابی کہا جاتا تو عزیزو فلک شگاف نعرہ ہو جائے، یہاں سے لے کر اس جگہ سے لے کر شاہ نجف کی دہلیز پر تمہاری آواز بوسا دے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، ٹائم ہو گیا، اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو فزتو برب الکعبہ، لاؤ تو دنیا مثال پیش تو کرے۔ ارے موت کو دیکھ کے جہاں پر لوگوں کے قدم کانپ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، ہاں اتنا گہرا زخم لگا ہو جس کے سر پر، کتنا گہرا زخم تھا کہ دماغ تک تلوار پہنچ گئی تھی، اور پھر کہہ رہا ہے فزتو برب الکعبہ۔ امام حسن نے کیوں بلایا تھا؟ آخری جملہ فضائل کا، مصائب کے گہوارے سے نکال کے لا رہا ہوں فضائل کا جملہ۔ امام حسن نے جراح کو کیوں بلایا؟ ہاں اس لیے بلایا تھا، امام علی علیہ السلام نے ضربت کے بعد ساری وصیتیں فرمائی ہیں، سب کو حوالے کیا وصیت کے بعد، کیوں بلایا جراح کو؟ بہت بڑا سوال ہے۔ ہاں کیا مولا جانتے نہیں تھے؟ مولا کو معلوم نہیں تھا؟ علی رات بھر جو ٹہل رہے تھے گھر والوں کو احساس نہیں تھا؟ جناب کلثوم بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو بلا لیا تھا، کیوں؟ تو یہ سب کچھ تو معلوم تھا کہ علی اب رہیں گے نہیں، پھر جراح کو کیوں بلایا؟ امام حسن نے اس لیے بلایا تھا تاکہ دنیا کو بتا دے دنیا کو کہ دنیا والوں یاد رکھو، جس کے بابا کے دماغ تک تلوار زہر آلود پہنچ جائے، جب اس کے بابا کا دماغ جو ہے وہ نہیں، اس کے بابا کے دماغ کو ہذیان نہیں ہوتا، تو اس کا نانا تھوڑے سے بخار میں ہذیان کا شکار کیسے ہو جائے گا؟ سمجھ رہے ہیں یہ حکمت عملی امام حسن کی؟ یہ حکمت تھی جراح کو بلانے کی۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو زینب کی یتیمے کے دن آ گئے، بابا سے بلند رونا، شرما کے نہیں رونا، گھٹ کے نہیں رونا، بازو والے کو نہیں دیکھنا، اس لیے کہ قبر میں تمہارے علی کام آئیں گے، بازو والا اڑوس پڑوس بغل والا کام نہیں آنے والا ہے۔ عزیزو اگر علی کو رونے کے لیے آئے ہو تو ایسے رو کہ عزیزو جیسے زینب روئی ہے، ایسے رو جیسے ام کلثوم روئی ہے، تڑپ کے رونا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ زینب یتیم ہو رہی ہے، آج کوفے کے یتیم بے آسرا ہو رہے ہیں، آج غریب بے سہارا ہو رہے ہیں۔ ارے کل تک جن کو آسرا تھا، کوئی آتا تھا روٹی دے جاتا تھا، کوئی آتا تھا مزاج پرسی کر لیتا تھا، آج ان کے دل خالی ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رات آئی ہے، شب 19 ہے، علی ایک مرتبہ ٹہل رہے ہیں، کبھی بستر پہ آتے ہیں، لیجئے کبھی پھر صحن خانہ میں آتے ہیں، آسمان کی جانب دیکھتے ہیں۔ جناب زینب نے بڑھ کے پوچھ لیا، بابا جان کیا بات ہے، آج دل نہیں لگتا ہے؟
اللہ اکبر. جناب زینب سے فرمایا بیٹا آج خالق حقیقی سے ملاقات کا روز ہے. اللہ اکبر. ہاں عزیزو ہر جنگ لڑنے والا, خیبر کو 2 انگلیوں پہ اٹھانے والا آج علی پریشان ہے. لیجئے جب صبح نمودار ہوئی ہے ایک مرتبہ علی مسجد کی جانب چلے ہیں. جیسے ہی مسجد کے لیے نکلے ہیں روایتیں یہ کہتی ہے مرغابیوں نے بڑھ کے دامن کو تھام لیا. آقا کہاں جا رہے ہیں, مولا کہاں جا رہے ہیں؟ امام حسن کو بلایا. میرے لال حسن اگر ان کے کھانے پانی کا انتظام ہو تو انہیں رکھنا ورنہ انہیں آزاد کر دینا. اللہ اکبر. میں کہوں گا مولا سن 40 ہجری میں ارے مرغابیوں کا خیال, لیکن ذرا آئیے سن 61 ہجری میں آپ کی سکینہ ہے 4 برس کی سکینہ. ارے صدا لگا رہی ہے الاتاش الاتاش ہائے پیاس. اجرکم اللہ. ہاں عزیزو رونے کی تاریخ ہے, مصائب کی رات ہے. میں نے بھی آپ کے سامنے جملہ کہا علی کو مرغابیوں کی بھوک اور پیاس کا خیال تھا, لیکن آئے کربلا کے میدان میں سکینہ کتنی پیاسی تھی, سکینہ کیسی پیاسی تھی. ہاں عزیزو حسین کی شہادت کے بعد کسی نے سکینہ کو سہارا نہیں دیا ہے. ہاں تماچے لگائے گئے ہیں, تازیانے لگائے گئے ہیں, درے لگائے گئے ہیں. عزیزو ایک روایت پیش کروں گا تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے, لیکن اس لیے کہ رونے کی رات ہے بابا سے بلند گریا کریے گا. خلی ملون کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک بچی ہے جس کا دامن جلا ہوا ہے, اس کے کان میں 2 گوشوارے ہیں. احساس والو, اولاد والو, اللہ تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے, اللہ تمہاری بیٹیاں سلامت رہے. ارے جس کی بیٹیاں ہیں اللہ انہیں شاد و آباد رکھے. اللہ کسی کی بیٹی ایسے نہ اجڑے جیسے حسین کی بیٹی سکینہ اجڑی ہے. روایت یہ کہتی ہے ایک مرتبہ خلی کہتا ہے کہ میں نے گھوڑے کو بڑھا کے بچی قریب پہنچا, اور پہنچنے کے بعد میں نے کہا بچی یہ گوشوارے مجھے دے دے. بچی نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے, ہاتھ رکھ کے معصومیت سے کہا ظالم یہ گوشوارے نہ مانگ, یہ میرے چچا عباس نے بڑی محبتوں سے پہنائے تھے. اجرکم اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اگر رونا نہیں آ رہا ہو شب قدر کے بھی ایام ہے, مولا سے کہنا مولا تیرے لال حسین پر رونے کی بھیک عطا فرما, ہمارے آنکھوں کو رونے کا سمندر عطا فرما. اجرکم اللہ. جب دل پتھر ہو جاتا ہے تب آنکھوں سے آنسو نہیں آتے ہیں. ہاں عزیزو اب بابا سے بلند گریا کرنا. سکینہ نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا, کہا ظالم نہ مانگ, یہ چچا عباس نے بڑی محبتوں سے پہنائے تھے. وہ کہتا ہے میں ایک مرتبہ سکینہ کے آگے بڑھا, سکینہ کے قریب جانے لگا, سکینہ پیچھے ہٹتی ہے. ہٹنے کے بعد بچی کہتی ہے مجھے ہاتھ نہ لگانا, میں سید زادی ہوں, میں سید زادی ہوں, مجھے ہاتھ نہ لگانا. بس ایک مرتبہ میں نے کہا بچی تو یہ گوشوارے مجھے دے دا. بچی کی کہا ٹھیک ہے میں گوشوارے دیے دیتی ہوں. بس ایک مرتبہ بچی گوشوارے اتار رہی تھی, لیکن بچی اتنی چھوٹی تھی, بچی کو گوشوارے اتارنے نہیں آتے تھے. وہ ملول کہتا ہے بس ایک مرتبہ میں نے گوشواروں کو پکڑنے کے بعد اب جو جھٹکا دیا ہے ہائے, ارے کانوں کی لبیں زخمی ہو گئی, خون کا فوارہ. ارے سکینہ نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور دریا کا رخ کر کے کہا اے چچا عباس. جزاک اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہاں عزیزو بس ایک جملہ سن لیجئے, بی بی سکینہ کا تذکرہ آیا ہے تو ایک جملہ سن لیجئے. عزیزو روایت یہ کہتی ہے امام زمان سلام کرتے ہیں السلام علیک یا دم السائلات, اے بہتے ہوئے خون تجھ پہ میرا سلام. عزیزو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے پوچھئے اگر کہیں پہ زخم لگ جائے, کٹ جائے, تھوڑی دیر خون نکلتا رہے گا اور پھر بند ہو جائے گا, تھوڑی دیر نکلے گا پھر بند ہو جائے گا. لیکن عزیزو کب بہتا رہے گا مسلسل؟ کہ جب بار بار زخم کو کریدا جائے نا تو عزیزو خون بہتا رہے گا. اگر بار بار زخم کو کریدا جائے تو خون بہتا رہے گا. ارے میرے مولا نے سلام کیا ہے. کیوں سلام کیا ہے؟ آپ کے گھر میں بچیاں ہیں نا عزیزو, 4 برس کی بچی کا رخسار سوچئے اور ایک بڑے آدمی کا ہاتھ سوچئے, اور عزیزو سوچئے جب تماچا پڑے گا, جب تماچا لگے گا تو یہ پنجہ کہاں تک جائے گا. اللہ اکبر. عزیزو جب سکینہ کو تماچے لگتے تھے ارے ظالم کا ہاتھ بڑا ہوتا تھا, بچی کا رخسار چھوٹا. جب تماچے لگتے تھے انگلیاں کانوں پہ جا کے پڑتی تھی, ہر بار خون نکلتا رہتا تھا. اجرکم اللہ. ہاں عزیزو رو لیجئے. عزیزو مولا کائنات
کہ ایک مرتبہ مولا کائنات میرا سید وصیت کرتا ہے، کرنے کے بعد مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آنے کے بعد روایت یہ کہتی ہے کہ مولا نے آج اذان دی ہے۔ اذان کا انداز کیا ہے میرے مولا کا؟ کہ لگے آج ایسی اذان کہی ہے علی نے کہ اس سے پہلے ایسے درد بھری آواز میں اذان علی نے کبھی نہیں کہی تھی۔ آج علی کی زندگی کی آخری اذان ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا مولا بڑے خوش نصیب ہو کہ تم نے اذان کہی، تمہاری بیٹیاں موجود تھی، لیکن مجھے ایک اذان یاد آتی ہے، علی اکبر کی آخری اذان۔ ارے بہن موجود نہیں تھی، علی اکبر کو کہنا پڑا، اے بابا ارے معجزے سے میری بہن سغرا کو سنوا دو۔ آج اذان کہی علی نے، عزیزو پورا کوفہ دوڑنے لگا کہ ایسی آواز، ایسا درد اس سے پہلے علی کی آواز میں کبھی دیکھا نہیں گیا۔ ہاں عزیزو، لوگ جمع ہوئے، روایتیں کہتی ہیں ایک مرتبہ ظالم کو میرے مولا نے جگایا، ظالم بیدار ہوا، لیجئے صاحب نماز شروع ہو گئی۔ ہاں عزیزو، پہلا سجدہ ادا کیا، دوسرے سجدے سے سر کو بلند کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ظالم نے تلوار کو چلائی۔ اب یہاں سے گریے کو روکو، میری جانب دیکھو، سروں کو اٹھاؤ، احساس والو، اولاد والو، سینے میں دل ہے اور دل میں حسین بستا ہے، غازی عباس ہے، تو یہ چیلنج ہے کہ کوئی ایسی آنکھ نہیں ہے جو بغیر روئے چلے جائے۔ عزیزو سنیے گا روایت۔ ہاں عزیزو، جیسے ہی تلوار لگی ہے، ایک مرتبہ میرا مولا سجدے میں دوبارہ چلا گیا، اس لیے کہ تلوار فرق مبارک پہ پڑی ہے۔ ایک مرتبہ علی مصلے کے اوپر لوٹنے لگے، پورا مصلہ، رک جائیے، خون سے تر ہو گیا۔ عزیزو جب خون سے تر ہو گیا، علی نے مصلے کو ہٹایا، ہٹانے کے بعد خاک مصلے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد علی اپنے سر میں رکھتے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھو، ادھر دیکھو، علی مصلے سے ایک مرتبہ خاک کو نکالتے ہیں، اپنے سر پہ رکھتے جاتے ہیں، خاک کو نکالتے ہیں، سر میں رکھتے جاتے ہیں، خاک کو نکالتے ہیں، سر میں رکھتے جاتے ہیں۔ میں کہوں گا مولا آپ کے سر پہ زخم لگی، آپ خوش نصیب ہیں، ارے ہاتھ موجود تھے، کم سے کم خاک آپ نے اپنے سر میں لگا تو لی، لیکن ہائے کربلا کے میدان میں غازی عباس، ہائے عباس، سر پہ گرز گلا لگا، ہاتھ موجود نہیں تھے۔ مولا خاک مسلح اٹھا کے سر پہ لگا تو رہے، اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، روتے رہو، اس لیے کہ رونے کے دن ہے۔ علی کا آج عالم یہ ہے 20 تاریخ میں کہ جو جراح نے سر پہ پٹی باندھی ہے نا، زہر کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ علی کے سر پہ پٹی بندھی ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ علی کا پورا بدن پیلا پڑ چکا تھا۔ اللہ اکبر، وہ پٹی بھی پیلی ہو چکی تھی، اس لیے کہ زہر قاتل ایسا تھا۔ اللہ اکبر۔ روایتیں یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن امام حسین پہنچے، نماز کو ادا کیا، لیجئے کمبل میں ڈال کر، گلیم میں ڈال کر میرے مولا کو بیت الشرف کی جانب لے کر چلے ہیں۔ ہاں عزیزو، جیسے ہی گھر قریب آیا، علی نے کہا بیٹا حسن چاہنے والوں سے کہو کہ چلے جائیں۔ مولا کیوں، یہ تو چاہنے والے گل لگے نہیں، علی کو گوارا نہیں ہے کہ زینب و کلثوم کے رونے کی آواز نامحرموں کے کانوں تک چلے جائے۔ میں کہوں گا مولا آج آپ کو گوارا نہیں ہو رہا ہے، لیکن کل یہی کوفہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عزیزو تھوڑی سی دیر کے لیے واپس جاؤں گا، تھوڑی سی دیر کے لیے، پھر آ جاؤں گا اسی منزل پر، اور ایک روایت، آخری روایت سناؤں گا۔ جناب زینب ام کلثوم رہتی تھی مدینے میں، جب سن 40 ہجری آئی ہے نا، میرے مولا نے بلایا تھا۔ عزیزو بلانے کا انداز کیا تھا؟ روایت یہ کہتی ہے امام حسن کو بھیجا کہ بیٹا مجھے میری بیٹیوں کی یاد آ رہی ہے، جا کے مدینے سے لے آؤ۔ جب لے آنا تو دیکھو رات کے وقت جو ہے وہ کوفے میں داخل ہونا، اور اطلاع آنے سے پہلے اطلاع کر دینا، اور کوفے کے باہر رک جانا۔ اللہ اکبر۔ روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسن لے کر آئے، کوفے کے باہر جو ہے وہ روک دیا قافلے کو، امام علی کو اطلاع کرائی گئی۔ میرے مولا کائنات نے کوفے میں اعلان کرا دیا کہ آج کی رات کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلے گا، اس لیے کہ کوفے میں زینب و کلثوم آ رہی ہیں، علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ چلے میرا مولا استقبال کرنے کے لیے، مہر آقا کو لے لیا علی نے ہاتھ میں، داخل ہوئے، غروب ہو چکا ہے سورج، لیجئے ایک مرتبہ داخل ہوتے ہیں، چلتے چلتے جیسے ہی صدر دروازہ آتا ہے، میرے مولا فرماتے بیٹا زینب ذرا محمل کا پردہ ہٹانا، محمل کا پردہ ہٹا۔ مولا نے فرمایا زینب دیکھو اسے صدر دروازہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد قافلہ آگے بڑھا، پھر میرے مولا کائنات نے کہا بیٹا زینب ذرا محمل کا پردہ ہٹاؤ۔
محمل کا پردہ ہٹایا، کہنے لگے دیکھو اسے شہر کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ پھر آگے بڑھے، چوراہا آیا، کہا بیٹا محمل کا پردہ ہٹاؤ، کہا بیٹا زینب دیکھ لو اسے چوراہا کہا جاتا ہے۔ پھر آگے بڑھے، پھر کہا بیٹا پردہ ہٹاؤ، پردہ ہٹا، کہا بیٹا دیکھ لو اسے کوفے کی گلیاں کہا جاتا ہے۔ پھر آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد کہا بیٹا پھر پردہ ہٹاؤ، اب دیکھو اسے دارالامانہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی، تڑپ کے کہتی ہے بابا یہ ساری چیزیں تو بیٹوں کو دکھائی جاتی ہے، ارے بیٹیوں کو کیا کام ہے؟ ارے میرا مولا تڑپ گیا، تڑپ کے کہتا ہے زینب ایک دن آئے گا، ارے یہی کوفہ ہوگا، یہی گلیاں ہوگی، آج شہزادی بن کے آ رہی ہو لیکن ایک وقت میں صدقے کی کھجوریں پھینکی جائیں گی۔ اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ کریم ابن کریم کو سن لو، میں آ گیا منزل پر، 20 تاریخ میں علی کا عالم یہ ہے، علی کروٹیں بدل رہے ہیں۔ ہاں عزیزو، ابن ملجم نے جب سر پہ ضربت لگائی، لوگوں نے پکڑ کر مولا کائنات کے پاس پیش کر دیا۔ ابن ملجم کو مولا کائنات کے پاس لایا گیا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہونٹ سوکھے ہوئے تھے۔ ہائے کریم ابن کریم، کریم ابن کریم، میرے مولا نے جیسے ہی دیکھا نا فوراً کہا اس کے ہاتھوں کو کھول دو، علی کو گوارا نہیں ہے۔ میں کہوں گا مولا یہ ضربت لگانے والا ہے، آپ کہہ رہے اس کے ہاتھوں کو کھول دو، اللہ اکبر۔ میں کہوں گا مولا آپ ظالم کے ہاتھ گلوا رہے ہیں، لیکن ہائے کربلا کے میدان میں آپ کی بیٹیاں ہوں گی، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہوں گے۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے ہیں مصائب کے، سن لیجئے بس عزیزو کہ روایتیں کہتی جیسے ہی مولا نے ابن ملجم کے ہونٹوں کو سوکھا ہوا دیکھا نا، بفوراً پوچھ لیا کیا پیاسا ہے؟ اس نے ہاں میں گردن کو ہلایا۔ اللہ اکبر۔ مولا نے کہا کہ اسے شربت پلا دو، اسے دے دو، اس کی پیاس بجھا دو۔ لوگوں نے پانی بڑھایا، لیکن ہائے کریم ابن کریم، میرا مولا کہتا ہے اسے پانی نہیں، اسے شیر دو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ کوفے کے یتیموں کو جب پتا چلا تھا کہ جراح نے علی کو دوا میں شیر بتایا ہے، سارے بچے کوزوں میں شیر لے کر علی کی دہلیز تک آ گئے تھے، ہمارا مولا بچ جائے، ہمارے مولا کو شیر بتایا ہے۔ میں کہوں گا مولا آج سن 40 ہجری میں کوفے کے بچے ہاتھوں میں کوزے لے لے کے آ گئے، لیکن آئے علی اصغر، آئے رباب، اللہ اکبر، ارے ماں کا دودھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضاء و تسلیما لامرہ۔ عبادت کو قبول فرما، گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین پر رحمت نازل فرما، امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ماتم حسین۔